کراچی کا ایسا اسکول جہاں خفیہ طور پہ بچیوں کا ملاپ بندر سے کروایا گیا، پھر 100 بچیوں نے 3 مہینے میں کیسے بچے پیدا کیے، ایسا شرمناک راز جسے سن کر آپ لرز جائیں گے۔ میں نے غصے میں خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور اماں مستقل دروازہ پیٹ رہی تھیں، لیکن میرا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابا ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اپنے بیٹی کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ میری خواہشوں کو قربان کر دیتا تھا۔ اور اب بھی ابا نے مجھے اسکول سے نکلوا دیا تھا۔ میری 8ویں جماعت کے امتحانات سر پر تھے اور ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب میری فیس نہیں بھر سکتے، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ بھی مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ ابا کو عالم کو موٹر سائیکل دلانی تھی اور اس کی یہی خواہش پوری کرنے کے لیے ابا نے قسطوں پر موٹر سائیکل خریدی تھی۔ اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ابا نے مجھے اسکول سے نکلوا کر میری پڑھائی کو قربان کر دیا تھا تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ میں اپنی جماعت کی سب سے قابل لڑکی تھی، ہمیشہ ہی اول آتی۔ اب اس طرح پڑھائی چھوڑ دینا میرے لیے بالکل ممکن نہیں تھا۔ سب سے ناراض ہو کر ضد اور غصے میں ہی میں نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا اور چیخ چیخ کر اماں کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی۔ اگر اس گھر میں میری کسی خواہش کا کوئی مول نہیں ہے تو میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اماں دروازہ پیٹتے ہوئے میری منتیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں تیرے باپ سے بات کروں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ ابا سے کسی بھی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عالم کی خواہش ابا کے لیے میری زندگی سے زیادہ اہم تھی۔ ابا تو شاید میری پیدائش پر بھی خوش نہیں تھا، تو پھر اسے اس بات سے کیا فرق پڑتا کہ میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ اماں نے مجھے بڑے واسطے دے کر کسی الٹی سیدھی حرکت سے روکا تھا، لیکن میں نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، اور اسی چیخ و پکار پر پڑوس سے اماں کی سہیلی آ گئی تھی۔ وہ پوچھنے لگی کہ دلربا کو کیا ہو گیا ہے اور اتنی چیخ و پکار کس بات کی ہو رہی ہے۔ اماں نے روتے ہوئے اپنی سہیلی کو بتایا کہ میں خودکشی کرنے کی دھمکی دے رہی ہوں۔ عالم کی موٹر سائیکل کی وجہ سے میری پڑھائی ادھوری چھوٹ گئی ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی فکر مند ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ تو واقعی بھائی صاحب نے غلط کیا ہے۔ عالم تو ویسے ہی آوارہ گردی سے باز نہیں آتا، اوپر سے اسے موٹر سائیکل دلا دی اور جو بچی قابل ہے اسے گھر میں بٹھا دیا۔ اماں کہنے لگی میں کیا کروں، اور باپ بیٹیوں کے آگے میری کہاں چلتی ہے؟ میں تو دلربا کو پیدا کر کے ہی اب تک اس کے باپ کے تانے سن رہی ہوں، اب اس کی پڑھائی کے لیے کیا کروں؟ اماں کی سہیلی کہنے لگی کہ سرکاری اسکول تو یہاں سے بہت زیادہ دور ہے، البتہ کچھ فاصلے پر ایک نیا انسٹیٹیوٹ کھلا ہے، سنا ہے وہ غریب بچیوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں ہنر وغیرہ بھی سکھاتے ہیں۔ تم دلربا کو وہیں داخل کیوں نہیں کروا دیتی؟ اپنے علاقے کی ہی 5-6 بچیوں نے وہاں داخلہ لیا ہے اور بڑی مزے سے وہاں زندگی گزار رہی ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے تو ایسے کسی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں سنا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی ان کی اوپننگ ہوئی ہے، باہر ملک سے لوگ آئے تھے، انگریز عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے گاڑیوں سے اتر کر انہوں نے باقاعدہ خوب جشن منایا تھا۔ سنا ہے وہاں لڑکیوں کے لیے کافی انتظام کیا گیا ہے، اور جو بھی لڑکی وہاں پڑھنا چاہتی ہے اس سے مفت رہائش بھی دی جاتی ہے، اچھی سہولیات میسر ہیں اور لڑکی قابل بھی بن جائے گی۔ دیکھو بہن، یہ تو وہ دور ہے کہ جب لڑکی کو بھی سب کچھ آنا چاہیے، اس لیے تم ہمت کرو اور جا کے معلومات لو، اپنی دلربا کا داخلہ کروا دو، یہاں رہے گی، تعلیم حاصل کرے گی، ہنر سیکھے گی تو اس کے باپ کو بھی اس کی قدر آ جائے گی۔ عالم تو کچھ دنوں کے بعد ہی اپنے رنگ دکھائے گا، نہ پڑھائی لکھائی کا رہا نہ کسی کام کاج کا، بڑھاپے میں کیا خاک تم لوگوں کا سہارا بنے گا۔ پڑوسن نے اماں کو حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، اور اماں خود بھی اس بات سے واقف تھی کہ ابا کی شے پر عالم پوری طرح ہی بگڑ چکا تھا۔ اس لیے اماں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی سن رہی ہو نا سمینہ کی باتیں، چلو اب باہر آؤ، میں خود تمہارے لیے انسٹیٹیوٹ جاؤں گی، معلوم کروں گی، اگر وہاں ٹیچر ہوئے اور صحیح انتظام ہوا تو تمہیں داخلہ دلوا دوں گی۔ اماں کی آواز پر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا، کیونکہ ساری باتیں میں نے خود سن لی تھیں۔ اگر میرا وہاں داخلہ ہو جاتا تو رہائش مل جاتی تو میری اس قید خانے سے جان چھوٹتی، جہاں ابا میری شکل دیکھتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے، اور عالم مجھے مفت کی ملازمہ سمجھ کر گھر آتے ہی ڈھیروں کام لگا دیا کرتا تھا
یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے مجھے اس کے پاؤں بھی دبانے پڑتے تھے۔ میری ہر بات سے جان چھوٹ جاتی۔ اگلے ہی دن ابا نے اماں نے اب انسٹیٹیوٹ کے ذکر کیا تو ابا نے میری تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھا اور کہنے لگے میرے پاس کوئی پیسے نہیں اور مفت میں کوئی تمہاری بچی کو تعلیم نہیں دے گا، سرکاری اسکول بھی 100 میل دور ہے، اس لیے خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اماں نے میری شکل دیکھی تو ابا کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ ابا سے درخواست کی کہ ایک دفعہ مجھے جانے دو، اگر وہاں سب کچھ مفت میں ہوا تو میں اپنی دلربا کا داخلہ کروا دوں گی، ورنہ واپس لے آؤں گی۔ اماں کی التجاؤں پر ابا راضی ہو گیا، لیکن اس بات کے ساتھ کہ وہ ایک کوڑی بھی نہیں دے گا۔ اور پھر اسی دوپہر اماں میرا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ پہنچ گئی۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے، نہ ہی گاؤں تھا اور نہ شہر، بلکہ گاؤں اور شہر کے بیچ میں ایک ویران سا علاقہ تھا جہاں ان لوگوں نے گھر لے رکھے تھے جو شہر میں رہائش اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں زیادہ سہولیات نہیں تھیں۔ کافی دیر کے سفر کے بعد میں اور اماں ویرانے میں بنی اس عالی شان عمارت کے پاس پہنچ گئے اور حیرت سے دیکھنے لگے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اب اتنی عالی شان عمارت بن گئی تھی۔ پھر ہم نے اندر جانا چاہا تو چوکیدار خود ہمیں اندر ریسیپشن پر پہنچا آیا، جہاں ایک خوبصورت ماڈرن لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ساری معلومات دی اور بتایا کہ رہنا پینا کھانا سب کچھ مفت ہے، ہم بس اس علاقے کے غریب بچیوں کو قابل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں بڑی خوش ہوئی۔ اس لڑکی نے خود اماں کو پوری بلڈنگ کا دورہ بھی کروایا۔ وہاں تقریباً 50-60 کے قریب لڑکیاں موجود تھیں اور وہ سبھی بڑی خوش باش نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اماں کو اور بھی تسلی ہو گئی۔ پھر وہاں پر ہر چیز بڑی عالی شان تھی، یہاں تک کہ لڑکیوں کے رہنے کے جو کمرے تیار کروائے گئے تھے اس میں بھی ہر طرح کی سہولیات موجود تھیں جو ہمارے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ اماں خوش ہو گئی۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں ابا کے عذاب سے بچ جاؤں، ابا کا غصہ مجھ پر مزید قہر بن کر نہ برسے۔ اسی لیے اماں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہاں ایک پائی بھی نہیں لگی تھی۔ بس ایک شرط تھی کہ داخلے کے بعد لڑکی بار بار اپنے گھر نہیں جائے گی، گھر والے چاہیں تو مہینے میں ایک دفعہ آ کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اماں راضی ہو گئی اور میرا داخلہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن مجھے اپنے سامان کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ میں شفٹ ہو جانا تھا۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو بتایا تو ابا کہنے لگے اچھا ہے بھیج دو، اس کی شکل دیکھ کر تو مجھے کوفت ہوتی ہے، بلکہ ان انسٹیٹیوٹ والوں سے کہو کہ اس کی شادی کی ذمہ داری بھی خود ہی ادا کر دیں، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ خراب ہوا تھا۔ ابا ہمیشہ ہی مجھے لے کر ایسی باتیں کرتے تھے، اس لیے میں نے خوشی خوشی اپنا سامان باندھا اور اماں سے کہا کہ اچھا ہے میری بھی اب اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایک واحد اماں افسردہ تھی جو مجھے مہینے کے لیے چھوڑنے جا رہی تھی، کیونکہ میرے بغیر اماں کا گزارا نہیں ہونا تھا اور مہینے سے پہلے کسی طرح ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب میں اور اماں وہاں پہنچے تو انہوں نے اماں سے کچھ کاغذ سائن کروائے جس کے مطابق جب تک میری تعلیم مکمل نہ ہو جاتی میں اس انسٹیٹیوٹ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ ہی میرے گھر والے مجھے زبردستی لے کے جا سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم لڑکیوں پر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو انہیں درمیان سے یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، انہیں تعلیم اور ہنر مکمل کر کے ہی یہاں سے جانے کی اجازت ملے گی۔ اس لڑکی نے بتایا تھا کہ باہر ملک کے پروفیسر اور ٹیچرز یہاں آ کر پڑھاتے ہیں، ہم لڑکیوں کو اس قدر قابل کر دیتے ہیں کہ یہ شہر کے بڑے اسکولوں سے پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی مات دے جائیں گی۔ ویسے تو اماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ سن کر اماں کچھ پریشان ہوئی کہ اگر کسی وجہ سے مجھے گھر بلانا ہوا تو کیا ہوگا۔ لیکن پھر اماں نے میری شکل دیکھ کے دستخط کر دیے، کیونکہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور یوں میری ایک نئی زندگی شروع ہوئی جو دراصل میری بربادی کی زندگی تھی۔ اماں مجھے چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے رخصت ہو گئی تھی اور مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، ہر کمرے میں ایک لڑکی کو ہی رکھا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک گورا چٹا انگریز آدمی آیا جس کی اردو ٹوٹی پھوٹی تھی، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ رات کے کھانے کے وقت ہی سب لڑکیوں کو جمع کر کے کل کی پڑھائی کے بارے میں بتایا جائے گا، جب تک تم آرام کرو۔ کھانے میں 2 گھنٹے تھے، میں نے سر ہلایا تو وہ چلا گیا، اور پھر 2 گھنٹے تک اس کمرے میں ایک ایک چیز کو میں دیکھتی رہی۔ پھر رات کے کھانے پر ہم سب لڑکیوں کو ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پر جمع کیا گیا۔
بہت مختلف قسم کی چیزیں کھلائی گئیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھیں۔ وہ سبھی بہت مزیدار تھیں۔ میں تو کھانا کھا کر ہی بڑی خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ چلو بلڈنگ کے پیچھے ہم نے تم لوگوں کی تفریح کے لیے کچھ انتظام کیا ہے۔ وہی پروفیسر اور ایک عورت جو انگریز لگ رہے تھے ہمیں لے کر پچھلے حصے میں چلے گئے، اور ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں کچھ پنجروں میں مختلف نسل کے بندر رکھے ہوئے تھے۔ ہم سبھی خوشی خوشی ان بندروں کو عجیب عجیب آوازیں نکال کر متوجہ کرنے لگے۔ پھر ایک لڑکی نے پوچھا کہ یہاں یہ بندر کیوں بند ہیں؟ تو سر نے مسکرا کر کہا کہ ہم بہت سے تجربات کریں گے جس کے لیے ہمیں جانوروں کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہاں پر بہت جدید قسم کی سائنسی تعلیم بھی پڑھائی جائے گی۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے اس طرح کی چیزوں میں بڑی دلچسپی تھی۔ پھر ایک پروفیسر نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ سب اچھے اور پالتو بندر ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ان کے قریب جا سکتی ہو۔ پھر ہم ان بندروں کے قریب گئے تو وہ ہمارے سامنے عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگے اور ہم سبھی محسوس ہونے لگے۔ ایک بندر نے تو کھیل کھیل میں ایک لڑکی کو پیچھے سے کس کر پکڑ لیا اور اس کو پیار کرنے لگا۔ بندر کی یہ حرکت اتنی عجیب تھی کہ سبھی لڑکیاں حیران رہ گئیں، جبکہ وہ لڑکی بری طرح چیخنے لگی تھی۔ پروفیسر صاحب نے ہنستے ہوئے اس لڑکی کو بندر سے آزاد کروایا تھا اور کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ اسے تم سے پیار ہو گیا ہے، اور یہ سن کر وہ لڑکی بھی شرما گئی تھی۔ کافی دیر کھیل کود کے بعد ہمیں واپس ہمارے کمروں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اگلی صبح کوئی خاص پڑھائی نہیں ہوئی تھی، بس تھوڑا بہت ہمیں انگلش کا سبق پڑھایا گیا تھا، اور اس کے بعد سارا وقت ہمیں بندروں کے ساتھ ہی کھیل کود کا موقع ملا تھا۔ جو تھوڑا بہت ہمارے دل میں ان کے لیے خوف تھا وہ بھی نکل گیا تھا۔ میں تو یہاں آ کر واقعی اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے ان انگریزوں کا کیا مقصد ہے۔ ہمیں یہاں آ کر ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہم تقریباً 80 لڑکیاں تھیں اور سبھی کی سب ان بندروں کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھیں۔ البتہ ایک بات کچھ عجیب تھی کہ ہم لڑکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جتنی لڑکیاں تھیں اتنے ہی بندر تھے۔ ہر لڑکی کو ایک الگ پنجرے میں ایک الگ بندر کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ہم سے کہا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بندر کے ساتھ وقت گزارو تاکہ تمہاری اس سے دوستی ہو جائے اور تم اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرو، اور پھر جب تجربہ کرنے کی باری آئے تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ مجھے جو بندر دیا گیا تھا اس کا نام میں نے چمپی رکھا تھا، اور اس چمپی سے میری بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کبھی میں اس کی گود میں بیٹھ جاتی تو کبھی وہ میری گود میں بیٹھ جاتا۔ وہ کبھی کبھی تو مجھے بالکل انسانوں جیسا ہی لگتا تھا، مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ لیکن ایک دن اس نے بڑی عجیب سی حرکت کی۔ اس نے میری قمیض چاک کر دی تھی اور مجھے برہنہ کر دیا تھا۔ میں ایک دم ہی گھبرا گئی تھی، لیکن ایسا کر کے اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اپنی زبان سے مجھے چاٹ رہا تھا جیسے پیار کا اظہار کر رہا ہو۔ مجھے اپنے آپ میں بڑی شرم آ رہی تھی، میں جوان ہو رہی تھی، میرے اندر کافی جذبات تھے۔ پھر میں بہت عرصے سے تنہائی کا شکار تھی، گھر کے حالات سے پریشان تھی، اس لیے جب وہ بندر مجھ پر پیار نچھاور کرنے لگا تو میں نے اسے نہ روکا، اور یہ سوچ کے خاموش رہی کہ ایک جانور ہی تو ہے، شاید اسے بھی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر اتفاق سے اسی وقت ایک چینی پروفیسر وہاں آ گئے۔ یہاں کچھ پروفیسرز نئے آئے تھے جن کا تعلق چائنا سے بھی تھا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے جلدی سے خود کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگے، تم تو باقی لڑکیوں سے زیادہ اچھا اپنے بندر کے قریب ہو گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر تک بڑی گہری نظروں سے اس بندر کا جائزہ لیتے رہے اور ایک نظر مجھ پر ڈال کر چلے گئے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور میں نے چمپی سے کہا کہ شرم کرو، ایسی حرکت کون کرتا ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایسے دانت نکالے تھے جیسے اسے میری بات سمجھ آ گئی۔ پھر اسی رات کھانے کے بعد میرے کمرے میں دودھ کا گلاس پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے ہمیں کبھی رات کو دودھ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے جب دودھ ملا تو میں نے خوشی خوشی پی لیا۔ گھر میں تو یہ دودھ صرف عالم کے لیے تھا، لیکن یہاں سب کے ساتھ برابری کا سلوک تھا۔ دودھ پینے کے کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے گہری نیند لگ گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا، جسم پر عجیب سے دبے نمودار ہوئے تھے۔
میں نے فوراً یہ بات پروفیسر کو بتائی تو انہوں نے میرے مختلف ٹیسٹ کیے۔ یہاں ٹیسٹ وغیرہ کی سہولیات بھی تھیں اور بلڈنگ کا آدھا حصہ تو ایسا تھا جیسے ہسپتال کا ہوتا ہے۔ اور میں جب بھی اس بات پر حیران ہوتی تو پروفیسر یہی بتاتے کہ وہ بہت جلد ہمیں سائنس پڑھانا شروع کر دیں گے اور اسی کے لیے وہ یہ سب تیاریاں کر رہے ہیں۔ کافی سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے، بس کچھ الرجی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے مجھے سختی سے کہا کہ اب دوسری لڑکیوں کے قریب نہ جانا ورنہ انہیں بھی لگ جائے گی، اور دوسری لڑکیوں کو بھی ڈرا دیا تھا۔ اسی لیے سب پوری طرح ہی مجھ سے دور ہو گئی تھیں اور مجھے زیادہ تر وقت بندر کے ساتھ ہی گزارنے کو مل رہا تھا۔ تھوڑی بہت پڑھائی بھی جاری تھی اور پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ اس ایک مہینے میں میری صحت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میری اماں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو مجھے دیکھ کے حیران رہ گئیں کیونکہ میں پہلے سے زیادہ موٹی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کو بتایا کہ یہاں کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، اور جب ملاقات کے بعد وہ جانے لگی تو ریسیپشنسٹ نے ان سے کہہ دیا کہ اب 2 مہینے کے بعد آئیے گا۔ یہ سن کر اماں حیران ہوئی۔ اماں کی حیرانی دیکھ کے ریسیپشنسٹ مسکرائی اور کہنے لگی، دراصل 1 مہینہ پڑھائی ہوگی اور اس کے بعد امتحانات دیے جائیں گے۔ بچیاں امتحانوں میں ڈسٹرب نہ ہوں، اس لیے ہم نے سب کے گھر والوں سے یہی کہا ہے۔ یہ سن کر اماں مطمئن ہو گئی۔ پھر میری باتوں نے بھی اماں کو مطمئن کر دیا تھا، اسی لیے وہ چلی گئی تھی۔ اماں کے مل کر جانے کے بعد 3-4 دن ہی گزرے تھے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے مستقل الٹیاں ہو رہی تھیں اور میری حالت دیکھ کر مجھے ہسپتال والے حصے میں پہنچا دیا گیا۔ وہیں میرے بہت سارے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، ڈرپس بھی لگ رہی تھیں، اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں رو رو کر اماں کو یاد کر رہی تھی اور ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ میری اماں کو بلا دیں، لیکن وہ اس بات کے لیے راضی نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے مجھے کوئی انجیکشن لگایا تھا جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا، نہ بھوک کا احساس تھا نہ تکلیف کا۔ میں بس سارا وقت غنودگی کے عالم میں بستر پر پڑی رہتی اور وہ مجھے ڈرپ پر ڈرپ لگاتے رہتے، اور پھر ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور 1 مہینہ نکل گیا۔ 1 مہینے کے بعد میری طبیعت کچھ سنبھلی تھی تو مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، لیکن میں کسی بھی لڑکی سے نہیں ملی تھی۔ پھر ایک رات موقع دیکھ کر بڑی مشکل سے برابر والی لڑکی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دراصل مجھے بند کمرے میں رکھا جاتا تھا، لیکن اس رات کوئی میرا دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ لڑکی حیران ہوئی، کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ تمہیں تمہاری اماں واپس لے کر چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی اور کہا کہ نہیں، میری طبیعت بہت خراب تھی، میں تو ہسپتال والے حصے میں تھی۔ وہ لڑکی حیران ہوئی، کہنے لگی، اچھا، لیکن پروفیسر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ تمہاری اماں آ کر تمہیں لے گئی ہیں۔ تمہارے بعد بہت سی لڑکیوں کے ایڈمیشن ہوئے تھے اور پرانی بہت سی لڑکیاں واپس چلی گئی ہیں۔ ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ لڑکیاں رو دھو کر واپس گھر جا رہی ہیں۔ تمہارے بارے میں بھی یہی سنا تھا۔ اگر تمہیں اسپتال میں رکھا گیا تھا تو وہ باقی لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ لڑکی تجسس کا شکار ہو گئی تھی اور پھر آہستہ سے کہنے لگی، مجھے تو یہاں سب کچھ عجیب لگتا ہے۔ ہم پڑھائی کے لیے آئے تھے لیکن ہمیں کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا، سارا وقت بندروں کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نہ جانے یہ انگریز لوگ کیا جانتے ہیں، اور جب سے چائنا والے پروفیسر آئے ہیں تب سے تو یہاں کا ماحول بھی عجیب سا ہی ہو گیا ہے، ہر وقت لڑکیوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ لڑکی کچھ پریشان نظر آ رہی تھی اور اب تو ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کسی نتیجے پر پہنچتے، اچانک ہی وہ چائنیز پروفیسر کمرے میں آ گیا تھا۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، تم اپنے کمرے سے کیوں نکلی ہو؟ میں بری طرح گھبرا کر رونے لگی تھی، طبیعت بھی کافی خراب ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لے گیا، زبردستی مجھے بستر پر لٹا دیا اور پھر مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا، تم حاملہ ہو اور بہت جلد ماں بننے والی ہو، اپنا خیال رکھا کرو، کیونکہ جو بچہ تم جنم دو گی وہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے۔ 100 لڑکیوں میں تم واحد ہو جو اب تک حاملہ ہے، کیونکہ باقی سب کا حمل ضائع ہو چکا۔ تم ہمارے لیے گولڈن گرل ہو، ہمیں ہر صورت یہ بچہ چاہیے۔ بہت جلد ہم تمہارے وجود سے ہیومنری کو حاصل کر لیں گے۔
उस चाइनीज़ प्रोफेसर की आंखों में एक अजीब सा जोश था जब मेरी जान निकल गई। मैंने घबरा कर पूछा था, आप क्या कह रहे हैं? मैं हामला कैसे हुई हूँ? और आप किस बच्ची की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुन के वो मुस्कुराया और कहने लगा, लड़की, तुम्हारे पेट में तुम्हारे चंपी का बच्चा है और बहुत जल्द तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। इंसान और बंदर के मिलाप से हम ह्यूमन्स ही तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत ख़ास तजुर्बा है जिसके लिए ये पूरा सेंटर बनाया गया है। आज तक बहुत से लोगों ने ऐसे तजुर्बात किए हैं लेकिन सभी नाकाम रहे हैं। इस बार हम ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि इस बच्चे को पैदा करवा कर उसे बहुत कारआमद बनाएंगे। देखना, यह बच्चा इस दुनिया में इनकलाब लाएगा। वो चाइनीज़ प्रोफेसर अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था और मेरे पसीने छूट रहे थे। मेरा हाथ मेरे पेट पर था और सांस रुक रहा था और फिर मैं वैसे ही बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से एक बिस्तर पर पड़ी थी और मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी और मेरे इर्द गिर्द सब प्रोफेसर जमा थे। वो सब परेशान नजर आ रहे थे। मुझे देखकर कहने लगी कि अपना ख्याल रखो, परेशान ना हो, हम बहुत आराम से इस बच्चे को पैदा करवा लेंगे। अब तक सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन तुम टेंशन लोगी तो सब कुछ बिगड़ने लग जाएगा। हमने इस तजुर्बे के लिए लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। हमारी मेहनत ज़ाया ना करो, बाद में हम तुम्हें बहुत मुंह मांगी कीमत अदा करेंगे। वो सभी मुझे अजीब अजीब तरह से तसल्ली दे रहे थे लेकिन मुझ जैसी कोई भी लड़की ये सुनकर कैसे मुतमईन हो सकती थी कि उसके पेट में एक बंदर का बच्चा पल रहा है। मेरा हाल भी ऐसा ही था। उस रात मैंने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी कि या अल्लाह, कोई ऐसा मुआवजा कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं अपने घर में महफूज जाऊं। मेरा बाप मेरी तालीम के खिलाफ था। वो मुझ पर आलम को फौकियत देता था लेकिन मुझे ऐसा कोई नुकसान तो नहीं था जो यहाँ आकर हुआ था। मैं रो रो कर अपने रब के आगे गिड़गिड़ा रही थी और फिर 2 दिन के बाद ही मेरी दुआएं कबूल हो गईं। वो सारे साइंसदान प्रोफेसर शहर की तरफ अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि बहुत बुरी तरह उनका हादसा हुआ था और उसी गाड़ी में वो हलाक हो गए थे। कोई एक भी नहीं बच पाया था। मकामी लोग जो उनकी मदद कर रहे थे और उस गलीज अमल में शामिल थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया था क्योंकि साइंसदान तो वो चारों प्रोफेसर्स ही थे जो यहाँ हमारे साथ थे। इसीलिए मकामी लोगों ने उनका हादसा होते ही उस जगह को खामोशी से बंद कर दिया था कि किसी को इस बात की भनक ना पड़े कि यहाँ क्या चल रहा था। उन बंदरों को भी वहाँ से हटा दिया गया और हम लड़कियों को ये कहकर हमारे घरों में भेज दिया गया कि प्रोफेसर्स के इंतकाल के बाद अब यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मेरी दुआ कबूल हुई थी और वो चारों अपने इबरतनाक अंजाम को पहुँच गए थे, लेकिन मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। मैं अपने घर लौट आई थी लेकिन हल्दी की तरह पीली पड़ी हुई थी, उल्टियाँ रुकती ही नहीं थी। और फिर मेरी ये हालत देखकर एक दिन अम्मा मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो उसने बताया कि मुझे किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है। वो डॉक्टर बड़ी काबिल थी। उसने कुछ दवाइयाँ दी और फिर मेरा इलाज करने लगी। कुछ ही दिनों में मेरी हालत ठीक हो गई। मेरे पेट में शायद बच्चा बना ही नहीं था, इसलिए उस बच्चे के बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका था। जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अपने आप में ही ख़त्म हो गया था। कुछ अरसा गुजरा था कि मेरे भाई आलम का बुरी तरह हादसा हुआ था। वो दोनों पैरों से माजूर होकर बिस्तर पर पड़ गया था। जिस मोटरसाइकिल के लिए अब्बा ने मेरा स्कूल छुड़वाया था, उसी मोटरसाइकिल ने उसके बेटे को माजूर कर दिया था। ये सदमा अब्बा को ऐसा पहुंचा कि उन्हें मेरी कदर आ गई थी। वो मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था, लेकिन बहुत नुकसान उठाने के बाद। लेकिन खुदा का शुक्र था कि ये बात किसी को पता ना चली। आज भी मैं ये बात आप लोगों के आगे इसलिए बयान कर रही हूँ कि इस तरह के गैर मुल्की इंस्टीट्यूट्स में अपनी बच्चियों का दाखिला करवाने से पहले अच्छी तरह मालूमात हासिल कर लें कि वहाँ इस तरह का कोई घिनौना खेल तो नहीं खेला जा रहा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पामान।